بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالفقار، تقدیر کے متعلق پہلی نشست میں آپ نے جانا تھا تقدیر کی تعریف، اس کے اوپر دلائل اور اس کے متعلق شبہات۔ تو یہ دوسری نشست ہے مسئلہ تقدیر پر۔ اس میں ہم ان شبہات کا، ان اعتراضات کا یا شبہات کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی شبہات پیدا ہوئے تھے ان کا لب لباب یا خلاصہ سمجھ لیں یہ ہے کہ اگر تقدیر کو مان لیا جائے اور تقدیر کے اوپر یقین کر لیا جائے تو پھر لازم یہ آتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ انسان مجبور ہے، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اختیار ہی ختم ہو گیا، نہ اچھائی اس کے حق میں، نہ برائی، نہ اچھائی اس کے اختیار میں، نہ برائی اس کے اختیار میں، نہ جنت حاصل کرنا اس کے اختیار میں، نہ جہنم سے بچنا اس کے اختیار میں، نہ عبادت کرنا اس کے اختیار میں، نہ عبادت سے رک جانا اس کے اختیار میں۔ جب یہ ساری چیزیں لازم آتی ہیں تو پھر ایک شخص کو اچھائی کرنے کی وجہ سے جنت یا برائی کرنے کی وجہ سے جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ سارے کے سارے شبہات کا خلاصہ یہ بنتا ہے۔ تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ان کی اس اعتراض کی یا اس شبہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اصول سمجھنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم نے جانا تھا تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اصول اس میں یہ ہے کہ کسی کا علم، ایک کا علم دوسرے کے اختیار کو ختم نہیں کرتا، سلب نہیں کرتا، چھین نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے تو کیا اس کے اس علم کی وجہ سے دوسرا شخص مجبور ہو جاتا ہے وہ کام کرنے یا نہ کرنے پر؟ نہیں۔ اصول یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کا علم دوسرے کے اختیار کو زائل نہیں کرتا، اس سے چھین نہیں سکتا، اس سے سلب نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک خارجی مثال سے سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو یرکان کی بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ یرکان کی بیماری ہے۔ اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یرکان کی بیماری کا سب سے بڑا علاج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جگر کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یرکان کی بیماری کے اندر جگر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ مریض، یرکان والا مریض، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جو پرہیز بالکل نہیں کرتا، اور واقعی وہ شخص پرہیز کا عادی نہیں ہے اور نہ ہی وہ پرہیز کرتا ہے۔ ہزار سمجھانے کے باوجود، ہزار کہنے کے باوجود وہ کوئی بھی پرہیز نہیں کرتا، بلکہ بد پرہیزی کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس وہ گیا، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، سارے معاملات کیے، ادویات بھی دیں، ساتھ اس کو پرہیز بھی بتائی، اور ساتھ میں ڈاکٹر نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ یہ شخص 2 ماہ بعد مر جائے گا۔ اب یہ ڈاکٹر کا علم ہے، یہاں یہ نقطہ نوٹ رکھنا کہ یہ ڈاکٹر کا علم ہے، اس نے اپنے تجربات سے لکھ لیا کہ اگر یہ شخص کیا کرے گا، پرہیز نہیں کرے گا تو اس کا جگر پہلے اتنا تھا، پھر اتنا رہا، اب اتنا رہ گیا ہے، تو اگر مزید 2 مہینے پرہیز نہیں کرے گا تو ختم ہوتے ہوتے 2 ماہ تک جگر ختم ہو جائے گا اور اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ 2 ماہ بعد یہ شخص مر جائے گا۔ اب واقعی ہی 2 ماہ بعد وہ شخص مر گیا، اس نے کوئی پرہیز نہیں کی، دوائیاں تو استعمال کرتا رہا لیکن پرہیز نہیں کی تو وہ مر گیا۔ اب ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ ڈاکٹر صاحب کی ڈائری ورثاء کے ہاتھ لگ گئی۔ ورثاء نے اس ڈاکٹر پر کیس کر دیا کہ اس شخص نے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ 2 ماہ بعد مر جائے گا،
اس لیے یہ شخص مر گیا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ ورثہ کسی بھی عدالت میں اپنا کیس درج کریں اس ڈاکٹر کے خلاف تو کیا خیال ہے؟ کوئی بھی جج، کوئی بھی عدالت اس ڈاکٹر کے خلاف فیصلہ دے گی کہ واقعی اس کے لکھنے کی وجہ سے اور اس کے علم کی وجہ سے یہ مرا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے علم نے اس شخص کے اختیار کو نہیں چھینا۔ اس کے پاس اختیار تھا، وہ پرہیز کر سکتا تھا، وہ اپنی زندگی بچا سکتا تھا، لیکن اس نے خود بد پرہیزی کی، خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تو وہ مر گیا۔ تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ وہ اصول ہے جس پر یہ مثال میں نے آپ کو سمجھائی کہ کسی کا علم دوسرے کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، چھینتا نہیں ہے۔ تو تقدیر نام ہے اللہ رب العزت کے علم کا۔ اب اللہ رب العزت کے علم نے ہم سے اب ہمارا اختیار نہیں چھینا ہے، ہم مجبور محض نہیں ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ہمارا اختیار ہے۔ ہم اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں یا برے کام کر کے اللہ کو کیا کریں؟ ناراض کر دیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تقدیر کو دوش دینا یا تقدیر کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے انسان مجبور محض ہو جاتا ہے، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور محض ہو جاتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال سے سمجھیں اور آسان کر کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں 4 5 10 آدمی، تو ایک شخص وہ دور سے آ رہا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا، سب نے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، نہیں پہچان پائے۔ کسی نے کہا زید ہے، کسی نے کہا بکر ہے، کسی نے کہا حذیفہ ہے، مختلف کیا سارائیاں کی کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ فلاں ہے۔ اب ایک شخص اٹھا اور اس کے پاس تھی دوربین، اس نے دوربین لگائی اور دیکھ لیا کہ ہاں یہ شخص کون ہے؟ زید ہے، نہ بکر ہے، نہ حذیفہ ہے، نہ عمر ہے، بلکہ کیا ہے؟ زید ہے۔ اب دیکھیں جس شخص نے دوربین لگائی ہے اس کو ابھی، اس کے لیے ابھی سے ہی یہ شخص زید ہے جو دور سے آ رہا ہے، اور ہمارے لیے ابھی نہ زید ہے، نہ بکر ہے، نہ عمر ہے۔ ہمارے جب سامنے آئے گا، ہمارے قریب پہنچے گا تو ہم پہچانیں گے ہاں واقعی یہ زید ہے۔ تو یہی مثال سمجھے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے، ہر چیز ازل سے ابد تک اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، آخر تک جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، دوربین والے کی طرح۔ بات سمجھے؟ لیکن انسانوں کو، ہمیں نہیں پتا ہے کہ دوسرا شخص کیا کرے گا، میں خود کل کیا کروں گا، اگلے لمحے کیا کروں گا، آنے والے وقت میں کیا کروں گا، اچھائیاں کروں گا، برائیاں کروں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، میں بیمار پڑنے والا ہوں، میں صحت مند رہوں گا، مجھے کہیں سفر پر جانا ہے یا گھر پہ ہی رہنا ہے، مجھے مزدوری کرنی ہے، کسی اسکول میں ٹیچنگ کرنی ہے، کسی مسجد میں امامت کرنی ہے، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے دور کی بات نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اس شخص نے پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے، اور اسی علم کو اللہ رب العزت درج کر لیتے ہیں کہ جب اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک، پیدا ہونے سے لے کر یا ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک اس نے برائیاں ہی کرنی ہیں، تو اللہ رب العزت لکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے اختیار نے، اس کے اعمال نے اس کو جہنمی بنایا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کے لکھنے نے، نہ کہ اللہ رب العزت کے علم نے۔ اسی طرح ایک شخص کا اللہ رب العزت کو علم ہے کہ وہ بشعور ہونے سے لے کر مرنے تک اچھے کام کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، بد پرہیزی نہیں کرے گا،
اللہ رب العزت لکھ لیتے ہیں، ان کو یہ علم ہے، اپنے علم کو وہ لکھ لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، جنت میں جائے گا، تو یہ تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو ہمارے حال کا پہلے سے پتا ہے، اس لیے تقدیر نے ہم سے ہمارا اختیار نہیں چھینا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے۔ دنیا کو دارالعمل اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے، باقی رہا تقدیر کا